بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار نئی ویڈیو کھانے کے آداب میں لے کر حاضر آیا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے، اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے، سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رسول عظیم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بازار میں کھانا برا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، راستے اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام جلیل حضرت سیدنا محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ نے دوران تعلیم کبھی بھی بازار سے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے والد صاحب ہر جمعے کو اپنے گاؤں سے ان کے لیے کھانا لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ کھانا دینے آئے تو ان کے کمرے میں بازار کی روٹی رکھی دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور اپنے بیٹے سے بات تک نہیں کی۔ صاحبزادے نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی، ابا جان، یہ روٹی بازار سے میں نے نہیں لایا، میرا دوست میری رضامندی کے بغیر خرید کر لایا تھا۔ والد صاحب نے یہ سن کر ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوتا تمہارے دوست کو کبھی بھی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ بازار سے روٹی خرید کر لا کر رکھتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین تقوی کا کس قدر خیال رکھتے تھے اور اپنی اولاد کی کیسی زبردست تربیت فرماتے تھے کہ ہوٹل اور بازاری غذائیں انہیں نہیں کھانے دیتے تھے۔ حضرت امام زرنوجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو غیر مفید اور بازاری کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بازاری کھانا انسان کو خیانت و گندگی کے قریب اور ذکر خداوندی سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار کے کھانوں پر غربا، فقراء کی نظریں بھی پڑتی ہے اور وہ اپنی غربت و افلاس کی بنا پر جب اس کھانے کو خرید نہیں سکتے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور یوں اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بازاروں میں، ٹھیلوں اور بستیوں وغیرہ پر طرح طرح کی چٹپٹی غذائیں کے چٹکار لینے والے انسان اس سے درس عبرت حاصل کریں کہ جب بازار میں کھانا برا ہے تو فلمی گیتوں کی دھنوں میں ہوٹلوں کے اندر وقت بے وقت کھانا، چائے کی چسکیاں لینا، ٹھنڈے مشروبات پینا اس قدر معیوب ہوگا۔ اگر گانے نہ بھی بج رہے ہوں تب بھی ہوٹلوں کا ماحول اکثر غفلتوں بھرا ہوتا ہے۔ ان میں جا کر بیٹھنا شرفا اور باشرہ حضرات کے شایان شان نہیں، لہذا ضرورت ہو تب بھی خرید کر کسی محفوظ جگہ پر کھانے پینے میں ہی بھلائی ہے۔ ہاں، جو مجبور ہیں وہ معذور ہیں، مگر جب ہوٹل میں فلمیں، ڈرامے یا گانے باجے کا سلسلہ ہو تو وہاں نہ جائے کہ جان بوجھ کر موسیقی کی آواز سننا گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربط، سارنگی، رباب، بانسری، قانون ایک ساز کا نام ہے۔ جھنجھن، بگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو کلام رب کائنات عز و جل، نعت شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سنتوں بھرے بیانات تو سنتے ہیں، مگر فلمیں، گانوں اور موسیقی کی آواز آنے پر بسبب خوف خدا بندی نہ سننے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے فوراً دور ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی باجہ بجانے کی آواز آنے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور راستے سے دور چلے گئے، دوسری طرف ہٹ گئے اور دور جانے کے بعد پوچھا، نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی اب نہیں آ رہی ہے، تو کانوں سے انگلیاں نکال لیں اور ارشاد فرمائی، ایک بار میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جو آج میں نے کیا۔ معلوم ہوا کہ جو ہی موسیقی کی آواز آئے فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جائے، کیونکہ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کرنا صحیح، مگر کسی طرح بھی موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے۔ صد افسوس، اب تو سیاروں، طیاروں، مکانوں، دکانوں، گلیوں، بازاروں میں جس طرف بھی چلے جائیے موسیقی کی دھنیں اور گانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جو عاشق رسول کانے میں انگلیاں ڈال کر دور ہٹ جاتے ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ دور آیا ہے کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور جائز، ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔